اپنے 1 سالہ بیٹے کو سنبھالتا وہ اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی آن لائن میٹنگ تھی اور وہ اپنے بیٹے نہال شاہ کو فیڈ کروا رہا تھا۔ یار پی لے میری جان کے ٹوٹے، نہ تنگ کر باپ کو، وہ کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا نہال سے بولا، جو ابھی بھی منہ بسوڑتا رونے کی تیاری پکڑے ہوئے تھا۔ اپنی ماں پہ چلا گیا ہے سارے کا سارا، ضدی ہے پورا۔ ابھی اسے اپنی آن لائن میٹنگ کی بھی تیاری کرنی تھی، ایسے میں وہ اپنی بیوی سے شرط لگا گیا جو اب اس کو بہت مہنگی پڑ رہی تھی۔ نہال نے رونے کی تیاری پکڑی ہوئی تھی اور دوسری جانب اس کے موبائل پہ اس کی سیکرٹری کی کال آ رہی تھی۔ وہ نہال کو بستر پر ایک طرف لٹاتا کال اٹینڈ کرنے لگا۔ میٹنگ کی ساری ارینجمنٹس کر دیں، تھوڑی دیر میں ہی فوراً ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنی سیکرٹری سے بات کر رہا تھا کہ پیچھے سے نہال نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا، تو وہ کال بند کرتا اس کی جانب مڑا اور اس کے پاس ایک سائڈ پہ لیٹتا اس کی ناک کو انگلی اور انگوٹھے میں دبا گیا۔ باز آ جا میری جان، آج تمہاری ماں کو چھوڑوں گا نہیں، جس نے مجھے پاگل کر رکھا ہے۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، ابھی تک اس کی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی ختم نہیں ہوئی۔ آ لینے دے آج، خیر نہیں اس کی۔ پورے 9 ماہ بعد تمہارا بھائی یا بہن بھی ایسے ہی تمہارے ساتھ لیٹا ہوگا۔ وہ اس کے مسلسل رونے کی وجہ سے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ اب بیٹے کو اٹھائے ہی وہ آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا تھا بھی تو دیوانہ، اس کے لیے ہی تو وہ جیتا تھا۔ اپنے اسٹڈی روم میں وہ لیپ ٹاپ سیٹ کرتا، سارے اکوپمنٹس لگاتا، آن لائن میٹنگ کے لیے ریڈی ہو کر اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا تھا، جبکہ نہال اب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا اس کی بیئرڈ کو ہاتھوں کی مٹھی میں بھر چکا تھا۔ یار عزت ہے تیرے باپ کی، کچھ تو لحاظ کر، نہ تجھے بھوک لگی ہے نہ تیری آنکھوں میں نیند ہے۔ چل یہاں آجا میرے سینے پر، دیکھ بابا جان کیسے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، مستقبل میں تجھے بھی ایسی ہی میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اس کے گال پہ زور سے کس کرتے اسے اپنے سینے پہ لٹا گیا۔ اس کی میٹنگ شروع ہو چکی تھی۔ آن لائن میٹنگ میں اس وقت 4 لوگ شامل تھے، جن میں 3 جینٹس اور 1 فیمیل تھی، اور ان سب نے آج پہلی بار برہان شاہ کو یوں میٹنگ اٹینڈ کرتے دیکھا تو خسیانی ہنسی ہنستی ہے۔ لیکن برہان ہی کیا جو کسی کی پرواہ کرے۔ وہ آج کی میٹنگ کے تمام پوائنٹس نوٹ کرتا ہوا ان سے بات کر رہا تھا، کہیں پہ بھی اس کے الفاظ میں ہچکچاہٹ یا کنفیوژن نہیں تھی۔ وہی ازلی اعتماد لیے وہ آج بھی سامنے والے کو مروب کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ رانیہ پلیز، اب تو ہمیں جانے دیں، اب تو 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے۔ مسٹر شاہ اب ہماری جان نکال دیں گے۔ اتنی دیر کبھی بھی انہوں نے نہال کو نہیں سنبھالا، اور آج ہم اتنی دیر کے لیے نہال کو ان کے پاس چھوڑ آئے ہیں، نہ جانے کیسے وہ ہینڈل کر رہے ہوں گے۔ حیا شاہ کے لہجے میں بے چینی محسوس کرتے ہوئے رانیہ نے اسے گھوری سے نوازا۔ چپ کر کے بیٹھو یہاں، بہت فکر ہو رہی ہے تمہیں، ہینڈل کرنے دو انہیں تھوڑی دیر خود، تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ عورتیں گھر میں کس طرح کام کرتی ہیں اور ساتھ میں بچہ بھی سنبھالتی ہیں۔ رانیہ شرط اپنی جگہ، لیکن اس وقت ہمیں نہال کی بہت یاد آ رہی ہے، نہ جانے اس کو فیڈ بھی کروایا ہوگا انہوں نے کہ نہیں۔ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے حیا کی آنکھوں میں اب آنسو بھرنے لگے۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اس نے خود فیڈ کرانا ہے ان کو۔ فیڈر ہے نا، بنا کے پلا دیں گے، اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار رانیہ نے اسے ڈانٹ دیا، اور چلو آؤ جلدی سے اب کیک کٹ کرتے ہیں اینڈ ڈنر کو انجوائے کریں، لیٹس گو۔ اس کا نازک سا ہاتھ تھامے آگے کی جانب بڑھی، جہاں اس وقت اس کی سب کزنیں اور دوستیں بھی موجود تھیں۔ سب کی بھرپور تالیوں میں اس نے کیک کٹ کیا۔ سال میں 4تھی سالگرہ مبارک ہو، اسے گفٹ دیتے ہوئے حیا نے شرارت سے کہا۔ چپ رہو، ہر بات پہ تم ٹونٹ نہ مارا کرو۔ رانیہ کو ہر وقت پارٹیز کا بہت شوق تھا، اس کا بس چلتا تو وہ ہر دن کوئی نہ کوئی پارٹی ارینج کرتی۔ سال میں 2 سے 3 دفعہ تو وہ اپنی سالگرہ مناتی تھی۔ سب اس کا مذاق اڑاتے، مگر وہ پھر بھی باز نہ آتی۔ اس وقت وہ سب سے گفٹ لیتے ہوئے خوش دلی سے مسکرا رہی تھی۔ پلیز رانیہ، اب ہمیں اجازت دیں، ہمیں جانا ہے۔ وہ منمنائی۔ اچھا بابا ریلیکس، ڈرائیور چھوڑ آئے گا، وہ اسے پیار سے کہتے ڈرائیور کو بلانے لگی کہ حیا نے اسے روک دیا۔ ارے نہیں بھائی، آگے ہیں لینے، ہمیں بس اجازت دیجیے۔ وہ اس سے ملتی باہر جانے لگی۔ اچھا شانی آئے ہیں؟ رانیہ کی آنکھیں چمکی۔ شانی سے ملنے، اسے دیکھنے کے بہانے وہ بھی گیٹ تک آئی تھی۔
حیا آ جاؤ بچے۔ وہ آگے بڑھتے حیا کو اپنے حلقے میں لیتا پیچھے کھڑی رانیہ کو ایک نگاہ دیکھتا، نظریں پھیر گیا، جبکہ رانیہ بہت ہی میٹھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خدا حافظ رانیہ۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے حیا نے اس کی جانب دیکھتے ہاتھ ہلایا تو وہ بھی اللہ حافظ کہتی مسکرا دی۔ کب تک دور جاؤ گے آپ مجھ سے؟ شانی اس کی پہلی محبت تھا، پر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شانی اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے حصے کی محبت کر چکا تھا، اپنی منکوہا سے۔ رانیہ ان کے جانے کے بعد کتنی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر نم آنکھوں سے واپس اندر کی جانب بڑھتے گہرا سانس بھرا اور مسکرا دی۔ کہنے کو ساتھ اپنے ایک دنیا چلتی ہے، پر چپکے سے دل میں تنہائی پلتی ہے۔ وہ اندر ہی اندر اپنی اس محبت سے سخت تکلیف میں تھی، لیکن دنیا والوں کے لیے وہ چلبلی نٹکھٹ سی شرارتی سی رانیہ سلیمان تھی، جو ہر وقت ہنستی مسکراتی خوش رہتی تھی۔ میٹنگ کے دوران وہ فیڈر اس کے منہ سے لگاتے سینے سے لگائے اسے پلا چکا تھا۔ بیچ میں ایک بار اٹھا تھا، اس کا پیمپر بھی چینج کر کے اسے واپس اپنے سینے سے لپٹائے۔ وہ پھر سے میٹنگ کا حصہ بن گیا۔ میٹنگ کے اختتام تک نہال اس کے سینے پہ سر رکھ کے سو چکا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے اس نے بہت ہی احتیاط سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری جان، میری زندگی، میرا ببر شیر۔ وہ اپنے معصوم بیٹے کے پھولی روئی جیسے نرم و ملائم گالوں کو انگلی کی پوروں سے چھوتا، محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ وہیں رولنگ چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے ایزی ہو کے بیٹھتا وہ اپنی بھی آنکھیں موند گیا۔ نیند ایک دم سے اس کے دماغ پر حاوی ہونے لگی۔ دماغ کی ابری تنابیں ڈھیلی پڑنے لگی۔ حیا نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا اور دھیرے دھیرے چلتے اندر کی جانب بڑھی۔ اسے کہیں بھی دونوں باپ بیٹا دکھائی نہ دیے تو وہ کمرے سے منسلک اسٹڈی روم کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کا محبوب اور اس کا چاند سے پیارا بیٹا دونوں ہی ایک دوسرے کے سینے سے لگے نیند میں گم تھے۔ ہائے صدقے جائیں اپنے شاہ جی کے۔ وہ دل ہی دل میں ان دونوں کی بلائیں لینے لگی۔ دھیرے سے آگے بڑھ کے جھکتے ہوئے اس کی گود سے نہال کو لیتی اپنے سینے سے لگا گئی۔ اس کی ممتا کو گھنا سکون میسر آ گیا۔ برہان ذرا سا کسمسایا، لیکن پھر سے سو گیا۔ حیا کو حیرت ہوئی، یہ کیا بات ہوئی مسٹر شاہ؟ ہم اپنی پوری تیاری کے ساتھ یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کتنے مزے سے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ایک بار بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، آپ نے ہمیں محسوس ہی نہیں کیا۔ وہ دل ہی دل میں برہان شاہ سے گلے شکوے کرنے لگی اور روم میں لے جاتے بہت ہی احتیاط اور آرام سے نہال شاہ کو کاٹ میں لٹا دیا۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتی وہ پیاری مسکان کے ساتھ واپس اپنے مسٹر شاہ کے پاس آئی، جو مزے کی نیند میں تھے۔ وہ اس کا بازو سینے سے ہٹاتے ہوئے اس کی گود میں بیٹھتے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کر کے اس کی طرف جھکتے ناک سے ناک کو رب کرتے اس کے بھوری مونچھوں کے نیچے ہلکے سے ابھرے انابی لبوں کو دیکھنے لگی اور پیار بھری گستاخی کرنے لگی۔ وہ گہری نیند میں تھا، اپنی سانسوں میں مہکتی سانسوں کی خوشبو محسوس کرتے اس کے حواس ایک دم جاگے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خوشبو اس کی مسز کی سانسوں کی ہے۔ آنکھیں میچے ہی وہ حیا کے گرد اپنی باہیں پھیلاتا اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ شاہ جی آپ تو سو رہے تھے، وہ ذرا سا پیچھے ہوتے بوکھلائے انداز میں پوچھنے لگی۔ جو آج تم نے کیا ہے اس کے بعد تمہیں سزا دیے بغیر میں سو سکتا ہوں؟ اس کی کمر میں سختی سے انگلیوں کو دھستے ہوئے اسے واپس اپنے سینے پر گرا گیا۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولتی سیدھا برہان کے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ تو اب میں تمہیں بستر پر لے جا کر بتاؤں گا کہ تم نے کیا 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 ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے جھٹکے سے اٹھا تھا، اسٹڈی روم سے کمرے کی جانب بڑھا، ایک نظر سوئے ہوئے اپنے ببر شیر کو دیکھا۔ چہرے پر بھرپور مسکان آ گئی۔ دل میں ڈھیروں دعائیں پڑھتے ہوئے اس نے نہال پر پھونکا۔ وہ حیا کی ہلکی پھلکی مذمت کو نظر انداز کرتا اسے ایک دم بستر پر پٹک گیا۔ شاہ، وہ اس کے ارادے دیکھتے پیچھے کی جانب کھسکی، جبکہ وہ اپنی شرٹ کے کفلنگز کھولتا دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ شاہ جی ہمیں ڈرائے مت، وہ دھوپ نگلتے سہمی آنکھیں لیے اس کی جانب دیکھتے بولی۔ ایک بچہ پیدا کر لینے کے بعد کون سی عورت ڈرتی ہے؟ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ اب اس کے قریب آ گیا تھا کہ اسی پل حیا کی چیخ نکلی، جسے ہاتھ رکھے برہان نے روکا تھا۔ دونوں نے بہت ہی خاموشی سے سوئے ہوئے نہال کو دیکھا، جو ذرا سا کسمسا کے واپس سو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ابھی وہ جاگ جاتا نا تو تمہیں ڈبل سزا ملنی تھی۔ اس کی جانب دیکھتے وہ سرزنش والے انداز میں بولا تھا۔ شاہ جی آپ تو سو رہے تھے، وہ دھیرے سے منمنائی۔
اس حسین بلا نے جگا دیا، وہ خمار آلود لہجے میں کہتا، اس کی جانب دیکھتے مسکرا گیا تھا اور پھر دھیرے سے اس پہ جھکا۔ حیا بے آب ماہی کی طرح تڑپی۔ شادی کے 1 سال بعد بھی وہ آج بھی پہلی رات کی طرح شرماتی اور سسکتی تھی، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ برہان کو مزید اس کا دیوانہ کر رہی تھی۔ آنے والے لمحوں سے بے خبر وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے جسم سے روح میں سرایت کرتے وہ سکون پا گئے۔ دونوں کی آنکھ نہال کے رونے کی آواز سے کھلی، لیکن نیند سے بوجھل آنکھیں حیا نہیں کھول پا رہی تھی۔ ساری رات وہ اپنے مسٹر شاہ کی شدتیں سہتی رہی، جس نے اس سے صحیح بدلہ لیا تھا اس وقت کا، جب وہ رانیہ کی برتھ ڈے پر گئی تھی۔ حیا کو اٹھتا نہ دیکھ وہ خود ہی اٹھ گیا اور ننگے پیر آگے بڑھتے اپنے بچے کو اپنی گود میں بھرا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور اس کی خوراک سو رہی تھی۔ وہ نہال کو سینے سے لگائے پیار کرتا بستر پر آیا اور حیا کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ حیا جان اٹھ جاؤ، میرے بیٹے کو بھوک کے لیے مت ترساؤ۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ ساتھ چمکار بھی رہا تھا۔ شاہ جی نہال کو فیڈر دے دیں، وہ بنا آنکھیں کھولے بولی۔ ہرگز نہیں، رات کو بھی فیڈر ہی پیا تھا اس نے۔ اٹھو جلدی سے، میرے بچے کی بھوک مٹاؤ، وہ تھوڑا ڈبٹ کے خفگی سے بولا۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن آنکھوں کے پپوٹوں نے کھلنے سے انکار کر دیا، تو برہان نے نہال کو اس کے پہلو میں لٹا دیا اور پھر خود ہی جھک کر اپنے بیٹے کی بھوک مٹانے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی چپ ہوتا اپنی بھوک مٹاتے اپنی ماں کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگا۔ حیا نے دھیرے سے آنکھیں واکیں اور نہال کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ ہمارا بچہ، ماما کی جان۔ وہ اس کے گرد حصار باندھے اسے سینے سے قریب کر کے، جبکہ برہان موبائل چیک کرتا اب اٹھ کے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، ابھی میری عمر ہی کیا ہے؟ رانیہ ماتھے پر بل ڈالے بولی، تو اس کے چھوٹے بھائی عادل کی شرارتی رگ پھڑکی۔ جس حساب سے آپ سالگرہ مناتی ہیں اس حساب سے تو آپ اس وقت 49 سال کی تو ہو ہی گئی ہوں گی۔ وہ انگلیوں پہ حساب کرتے بولا۔ تم تو چپ ہی رہو ورنہ ضائع ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں، وہ خود پہ ضبط کرتے چلائے۔ 20 سال کی ہونے والی ہو لیکن عقل نام کی نہیں، چھوٹے بڑے سے بات کیسے کرنی ہے؟ مسز قدسیہ نے اسے اچھا خاصا ڈپٹ دیا۔ تبھی تو کہہ رہی ہوں اماں جان، ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھ لوں گی پھر سوچیں گے شادی کا۔ وہ ان کے گال پہ بوسہ دیتی اللہ حافظ کہتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ جہاں اس کا دل تھا اس کا دل سامان تھا، اس کا پروفیسر ذیشان تھا۔ یونیورسٹی میں انٹر ہوئی تو سامنے منحوس فیصل ٹکر گیا۔ ہائے بیوٹیفل گرل، آج تو صبح صبح ہی دیدار کروا دیا۔ سارا دن آج اچھا گزرے گا اور میرا سارا دن برا۔ تم جیسے منحوس کی شکل جو دیکھ لی، پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ ہٹو راستے سے۔ ہاں بھائی، تمہیں تو پروفیسر کو دیکھ کے جوش آتا ہوگا، جذبات جاگتے ہوں گے، خلوت میں تعلق جوڑنے کا دل کرتا ہوگا، لیکن افسوس وہ تمہیں منہ بھی نہیں لگاتے۔ فیصل نے بے دھڑک اس کی کردار کشی کرتے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، لیکن رانیہ سے بھی یہ برداشت نہ ہوا اور آج پہلی بار اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ پاس سے گزرتے پروفیسر ذیشان نے یہ منظر دیکھا تو رک گئے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو ورنہ سیدھا ایڈمن آفس میں شکایت لگا دوں گی، وہ اسے انگلی اٹھاتے وارن کرتی پلٹی کہ فیصل نے غصے سے اس کی گردن کے گرد لپٹا سکارف کھینچ لیا تھا۔ ایک چیخ بلند ہوئی، وہ سکارف کے ساتھ پیچھے کی طرف کھینچتی چلی گئی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی اور اسے چوٹ لگتی۔ وہ سیدھا پروفیسر ذیشان کے سینے سے جا ٹکرائی، جو انتہائی غصے سے اسے اور فیصل کو دیکھ رہے تھے۔ فیصل انہیں دیکھ فوراً رانیہ کا سکارف وہیں پھینک تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پروفیسر ذیشان سے سب کی جان جاتی تھی۔ وہ ینگ پروفیسر، باڈی بلڈر جیسی جسامت کا مالک شخص، اس کا رعب پوری یونی کے ہر لڑکے اور لڑکی پر تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایسی مقناطیسی طاقت کہ وہ سب کو اپنا گرویدہ بنا لیتا۔ وہ جو اچانک ہی اس کے سینے سے لگی اس کے لمس کو بھی محسوس بھی نہ کر پائی تھی کہ اگلے ہی لمحے ذیشان نے اسے خود سے پرے جھٹکا۔ وہ بمشکل سنبھلی، اپنے سامنے ذیشان کو دیکھتے وہ حیران رہ گئی۔ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے وہ دنیا جہان سے بے خبر ہو گئی۔ ایک طرف ہو دنیا ساری، ایک طرف ہو صورت تیری، ہم تجھے دنیا سے ہو کر بے خبر دیکھا کریں گے۔ دماغ سن ہو گیا ہمیشہ کی طرح، وہ اپنی ذات سے لاپرواہ ہو گئی۔ ذیشان کی نگاہ اس کی سفید گردن پہ بنے اس لال نشان پر گئی، جبکہ سکارف زمین بوس ہوا تھا۔ ذیشان نے لب بھینچے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور آگے بڑھ کے سکارف اٹھاتے اس کی جانب بڑھایا۔
رانیہ اسے اسکارف لینے کی بجائے بس یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، جو عمر میں اس سے 8 سال بڑا تھا لیکن رانیہ کے دل پہ راج کرتا تھا۔ ذیشان نے ضد چاہتے اسکارف غصے سے اس کی گردن کے گرد لپیٹا کہ تبھی وہ ہوش میں آئی۔ تھینکس سر، وہ شیریں لہجے میں بولی۔ میرے آفس میں آئیں آپ ابھی اسی وقت، وہ کرخت لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ آفس؟ وہ مسکرائی تھی اور اس کے پیچھے ہی لپکی۔ مس رانیہ، آپ اچھی طرح جانتی ہیں یہ یونیورسٹی ہے، لیکن آپ نے تو اسے مار دھاڑ والا اکھاڑا بنا لیا ہے۔ وہ اسے سخت سنا رہا تھا جبکہ وہ اب بھی اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ نظریں نیچی رکھیں مس رانیہ، وہ دانت پیستے بولا تو رانیہ نے ہڑبڑا کے پلکیں جھکا لیں۔ آئندہ اگر میں نے آپ کو کسی پہ ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو رسٹیکیٹ کرا دوں گا۔ ناؤ گو۔ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا، مطلب اس سے بات کر رہا تھا، اس سے مخاطب تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ رانیہ کے لیے تو آج عید کا دن تھا۔ سنائی کم دیتا ہے، گو۔ اب کی بار وہ دھاڑا تو رانیہ لرزتے ہوئے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی اور جلدی سے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ پین کو مٹھی میں دبائے بے اختیار اس کی سفید گردن پہ بنے لال نشان کو سوچتا جا رہا تھا۔ اف، آج تو میری عید ہو گئی، تیری دید ہوئی میری عید ہوئی، مجھے ایک نئی امید ہوئی۔ وہ آج بہت خوش تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی آنے والے وقت میں وہ تھپڑ اس کے لیے کتنی بڑی مشکلیں کھڑی کرنے والا تھا۔ پلیز شاجی آج جلدی آ جائیے گا، ہمیں امی کی طرف جانا ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ برہان سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ آج لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ناشتہ بھی تیزی میں کر رہا تھا۔ آج کا دن اس کا بہت بزی تھا، 3 سے 4 میٹنگز تھی۔ حیا، میرا آنا مشکل ہوگا، تم ذیشان بھائی کو فون کر دینا، وہ لینے آ جائیں گے۔ وہ حیا کے معاملے میں اس کے بھائی کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، ڈرائیور وغیرہ پہ تو بالکل نہیں۔ وہ اپنی حیا سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا تھا۔ لالا نہیں، آپ ہمیں لے کر جائیں گے۔ شادی کے بعد بیوی کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، وہ قطعی انداز میں بولی۔ اچھا، یہ پٹیاں کس نے پڑھائی ہیں؟ برہان کے ماتھے پر بل پڑے۔ آج سے پہلے کبھی حیا نے یہ بات نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ ذیشان کے ہمراہ خوش رہتی تھی۔ شاہ جی، ہمیں آپ کے ساتھ جانا ہے، وہ منہ بناتے بولی۔ میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، شانی بھائی کو کال کر لینا، آ کر لے جائیں گے۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑتا اٹھ گیا۔ ارے ناشتہ تو کریں، وہ اپنی بات بھولتی اس کے پیچھے لپکی۔ کر لیا ہے۔ تبھی نوری اماں نہال کو لیے باہر آ گئیں۔ برہان ہمیشہ آفس جاتے نہال کو پیار کر کے مل کے جایا کرتا تھا، اسی لیے اس کے جانے پہ نوری اماں اسے باہر لے آتی۔ نہال باپ کو دیکھ کھلکھلا اٹھا۔ اس کی کھلکھلاہٹیں ہی برہان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ تھیں۔ وہ اسے پیار کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ حیا کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں۔ وہ جاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بھی محبت کی مہر سب کیا کرتا تھا، پر آج ایسے ہی چلا گیا۔ حیا کا دل بہت سخت دکھا۔ حیا بچے، تم آ جاتی، میرا اتنا دل کر رہا تھا نہال سے ملنے کا، اسے دیکھنے کا۔ حیا فون پہ ہی ماں سے ان کی خیریت پوچھ رہی تھی۔ امی آئیں گے 1-2 دن تک، نہال بھی آپ کو بہت یاد کرتا ہے، آپ اپنا خیال رکھا کریں، بیمار نہ ہوا کرے نا پلیز۔ اس کا لہجہ رند گیا۔ برہان کو بھی ساتھ لانا، وہ اپنے اکلوتے داماد سے بیٹوں کی طرح چاہت کرتی تھی، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا، پر ان کے گھر بہت کم جاتا تھا۔ اچھا امی، ہم بعد میں بات کرتے ہیں، وہ اللہ حافظ کہتی کال کاٹ گئی۔ وہ چاہتی تھی برہان بھی اس کے ساتھ وہاں جائے، اس کی امی کی خیریت دریافت کرے، لیکن وہ یہ سب اس سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ سر جھٹکتے وہ اٹھی، شام ہونے والی تھی۔ وہ کچن میں گھستی کھانا بنا رہی تھی۔ نہال سو رہا تھا اور نوری اماں اس کے پاس ہی تھیں، اسی لیے وہ بے فکر ہوتے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی کہ اتنی دیر میں رانیہ کی کال آ گئی اور پھر یونی میں جو کچھ ہوا وہ سب اسے بتا دیا، جسے آج پہلی بار حیا نے غائب دماغی سے سنا۔ چلے، لالا نے آپ سے بات کی، اس پہ تو ٹریٹ بنتی ہے، حیا نے اسے چھیڑا۔ موسٹ ویلکم میری جان، جب کہو جہاں کہو، آئی ایم ریڈی، یو نو آئی لائک پارٹیز۔ وہ چہک رہی تھی۔ سالن کے نیچے چولہا آہستہ کرتے وہ بے دہانی میں گرم لڈ اٹھا گئی کہ گرمائش سے اس کی چیخ نکل گئی۔ حیا کیا ہوا؟ دوسری جانب رانیہ پاگل ہوئی تھی۔ حیا کی آنکھوں سے بے آواز پھل پھل آنسو بہہ نکلے۔ حیا کیا ہوا، کہیں ہاتھ تو نہیں چلا لیا؟ وہ دوسری جانب متفکر لہجے میں پوچھنے لگی۔ بس تھوڑی سی ہیٹ لگی ہے رانیہ، ہم آپ سے بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ رانیہ کے جواب کا انتظار کیے بنا کال کاٹ کے
چولہا بند کرتے وہ اپنا سرخ ہاتھ دیکھتی ڈائننگ ٹیبل کی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ امی پلیز ابھی شادی مت کریں، ہمیں پڑھنا ہے۔ اس نے کتنی منتیں کی تھی پر اس کی نہیں سنی گئی۔ 18 کی ہوتے ہی اس کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی، جبکہ اس کا بہت سارا پڑھنے کا ارمان ادھورا رہ گیا، کیونکہ برہان کی والدہ کو کینسر تھا اور انہی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر بستا دیکھ سکے۔ گھر تو بس گیا لیکن حیا کے خواب ٹوٹ گئے۔ ان کی شادی نارمل حالات میں ہوئی ہی کہاں تھی۔ شادی کے شروع دن بھی برہان اور حیا ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ برہان بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے بھی ماں کی خواہش کا احترام کیا تھا اور پھر ان کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی فرزانہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ برہان ٹوٹ گیا تھا۔ حیا کو اس کے ساتھ رہتے اس سے محبت ہو چکی تھی۔ وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکی، یوں وہ اس کے قریب آ گئی۔ اس کا کیئر کرنا برہان کو بھی اس کے قریب لے گیا۔ پہلی قربت پہ ہی حیا تڑپ اٹھی۔ وہ نرم و نازک لڑکی اپنے سے 9 سال بڑے مضبوط جسامت کے مالک شخص کی قربت پر تڑپ ہی سکتی تھی، لیکن برہان کی محبت اور کیئر نے بھی حیا پر مثبت اثر ڈالا۔ بھلے ہی ان کی ارینج میرج تھی لیکن ان کا لو شدید قسم کا ہو چکا تھا۔ برہان کے آنے میں کچھ وقت ہی رہتا تھا۔ اسے آتے ہی کھانے کی طلب ہوتی تھی۔ وہ فوراً سے کھانے کی ٹیبل سیٹ کرنے لگی تاکہ وہ آتے ہی اپنی روٹین کے مطابق کھانا لے لے۔ حیا بچے بس کرو، صبح سے لگی ہو، یہ تم نہال کو فیڈ کراؤ، یہ باقی میں دیکھ لیتی ہوں۔ نوری بیگم نے اس کی بکھری حالت دیکھتے پیار اور ترس سے کہا۔ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، پر ایف اے کے بعد ہی اسے تعلیم چھوڑ دینی پڑی۔ یونیورسٹی جانے کا ارمان دل ہی دل میں رہ گیا۔ وہ ایک بار ہمت کر کے برہان سے بولنے ہی والی تھی کہ اسی وقت اسے پتہ چلا وہ پریگننٹ ہے، اور پھر حیا کے اندر کی ممتا نے سر ابھارا اور اپنے خوابوں کو دل کے کونے میں دفن کر دیا۔ وہ ایک طرف بیٹھی نہال کو فیڈ کروا رہی تھی۔ وہ سو چکا تھا۔ اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامے لبوں سے لگا گئی۔ اسے لگا ساری تھکن دور ہو گئی۔ وہ اسے دھیرے سے بستر پر لٹاتے اس کے ارد گرد احتیاط سے تکیے رکھتے پیچھے ہٹی تھی کہ اسی وقت برہان روم میں داخل ہوا۔ آج سارا دن وہ بزی رہا کہ اسے سر کھجانے کی بھی فرصت نہ ملی۔ ایسے میں اسے یہ تک یاد نہیں رہا کہ گھر پہ فون کر کے روزانہ کی طرح حال احوال پوچھ لیتا۔ اسے لگا حیا اپنی امی کی طرف گئی ہوگی اور شاید کچھ دن رہ کے آئے، پر وہ اتنی جلدی واپس آ گئی۔ سلام کرتا وہ اپنا سامان ایک طرف رکھتے، صوفے پہ باہیں پھیلائے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتا آنکھیں مون گیا۔ حیا نے بہت خاموشی سے اس کا سارا سامان اس کی جگہ پہ رکھا۔ فریش ہو کے آ جائیں، کھانا ریڈی ہے، وہ سادہ انداز میں کہتے جانے لگی کہ برہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے حیا نے ایک دم جھٹکے سے چھڑا لیا۔ اس کے لبوں سے ہلکی سی سسکی نکلی جو برہان نے تو نہ سنی، لیکن اس کا یوں ہاتھ جھٹکنا برہان کو سخت تیش دلا گیا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا وہی ہاتھ دوبارہ اپنی گرفت میں لیا۔ اب کی بار سختی زیادہ تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ہاتھ جھٹکنے کی؟ اس کی آنکھیں غصے اور تیش سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بتانا چاہتی تھی پر آنسوؤں کا گولا اس کے لفظوں کو حلق میں ہی دبا گیا۔ بہت ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے تم میں، میرے پیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ زبان اور ہاتھ پیر بھی چلانے لگی ہو۔ وہ اپنی تکلیف بھلائے گنگ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو ناجائز فائدے پہ ہی اٹک گئی تھی۔ اب ایسے دیکھ کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ بہت ظلم کرتا ہوں تم پہ۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے میرے چھونے سے تو آج کے بعد تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا اور وہ اپنا لال ہوا ہاتھ دیکھتی بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اپنے گالوں سے آنسو پونچھتے ایک دکھ بھری نگاہ باتھ روم کے دروازے کی جانب ڈالی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ شاور لیتا باہر نکلا تو حیا کہیں نہیں تھی۔ اسے پھر سے غصہ آنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا حیا اس کو ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ وہ اس سے اب بے انتہا پیار کرتا ہے، تو وہ اب اس پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بہت جلدی بکھر جاتے ہیں وہ رشتے جن میں غلط فہمیاں پیدا ہونے لگے، اور ان غلط فہمیوں میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب ہم خود دینے لگے۔ چند لمحے اپنے بیٹے کے ساتھ گزار کے وہ باہر آیا تو کھانا ٹیبل پہ لگا ہوا تھا۔ حیا کہیں دکھائی نہیں دی کہ تبھی وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا وہ روئی ہے، پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ برہان نے بنا اس کی پرواہ کیے آج اس کے بنا ہی کھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک اور بدلاؤ دیکھتے حیا کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ بھی خاموشی سے اس سے 2 چیئر کے فاصلے پر بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ وہ بمشکل الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی، پر نظریں پلیٹ پہ ہی جمی تھی۔ اب اتنی زور سے بھی نہیں پکڑا تمہارا ہاتھ کہ کھانے کے لیے تم بایاں ہاتھ استعمال کرو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ خاموشی سے اپنا ہاتھ سامنے کرتے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے لگی۔ اس کے ہاتھ پہ سرخ نشان دیکھ کر برہان بری طرح چونکا، کھانا چھوڑ کے اس کے پاس جا بیٹھا۔
یہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سفید ہاتھ پہ لال نشان کو دیکھتا از حد پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ہیٹ اپ ہو گیا کھانا بناتے وقت۔ وہ اب بھی بہت نرمی سے پلکیں جھکائے جواب دے رہی تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ برہان نے خفگی سے کہا۔ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کریں آپ۔ کھانا کھائیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ برہان اٹھتا فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور اس میں سے دوا نکال کر اس کے ہاتھ پہ لگانے لگا۔ اس بار درد کی شدت کے باوجود حیا نے اپنا ہاتھ نہ چھڑایا، بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ پھر سے اٹھتا ہاتھ دھوتے واپس آ کر بیٹھا اور خود نوالا بنا کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ اس بار حیا نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، کھاؤ۔ وہ منہ کھولے نوالا اندر لے گئی، لیکن نوالا حلق سے نہیں اترا۔ آنسوؤں نے اترنے ہی نہیں دیا اور وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے بری طرح رو دی۔ اس کا یوں رونا برہان برداشت نہیں کر پایا اور اسے بازو سے تھامے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ برہان کا لہجہ انتہائی نرم اور فکر مندی والا تھا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے روتے سر نفی میں ہلا گئے۔ اچھا رونا بند کرو اور میری طرف دیکھو۔ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کا رونا کم ہوا تو وہ پوچھنے لگا۔ جسم پہ لگے زخم تو سب کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو زخم دل پہ لگتے ہیں وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے۔ میں بہت برا شوہر ہوں۔ اس کی بات کا برہان نے پھر سے الٹا مطلب لیا۔ نہیں، ہم ایک اچھی بیوی نہیں بن پائے۔ وہ آنسو پونچھتے سر جھکا گئے۔ برہان نے گہرا سانس بھرا اور اسے واپس چیئر پہ بٹھاتے چیئر کا رخ اپنی جانب موڑا۔ کھانا کھاؤ، پھر کمرے میں جا کر تفصیل سے بات کریں گے کہ کون زیادہ اچھا ہے اور کون زیادہ برا۔ وہ اسے معنی خیزی سے کہتا پھر سے کھانا کھلانے لگا۔ لالا پلیز رانیہ کو کچھ مت کہیے گا، وہ بہت معصوم ہے۔ آج ہی رانیہ اور ذیشان کی شادی ہوئی تھی۔ شادی تو ہونی تھی، رانیہ نے کیا ہی کچھ ایسا تھا۔ یونیورسٹی میں ہوئے ایک فنکشن میں اس نے ذیشان کو کولڈ ڈرنک میں نشے آور کچھ ملا کر پلا دیا، جس سے وہ اور رانیہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے۔ وہاں سب نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تو بدنامی کی وجہ سے ذیشان کو رانیہ کو اپنانا پڑا۔ وہ شدید غصے میں تھا لیکن مجبور ہو گیا تھا، رانیہ کے شریف والدین کی وجہ سے، اور دوسری طرف اس کی والدہ کا دباؤ بھی بڑھ گیا اور وہ آج رانیہ کو رخصت کر کے لے آیا تھا۔ گڑیا آپ گھر جاؤ، بچے برہان کب سے ویٹ کر رہا ہے۔ ذیشان نے اس کا دھیان برہان کی جانب مبذول کیا تو وہ لب بھینچے ایک نظر روم کے بند دروازے کی جانب دیکھتی خاموشی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کیا ہوا مسز، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ وہ جو نہال کو سینے سے لگائے سلا رہا تھا بہت ہی ڈھیلے قدموں سے حیا کو آتے دیکھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ نہیں، گھر چلیں، اس کی کلائی تھامے بولی۔ اگر رہنا چاہتی ہو تو رہ جاؤ، وہ بے دلی سے بولا، جبکہ اس کا بالکل بھی اسے وہاں چھوڑنے کا دل نہیں تھا، نہ ہی ارادہ۔ نہیں، امی کی طبیعت کچھ بہتر ہے لیکن میڈیسن لے کے سو گئی ہیں۔ خالہ مدیحہ ان کے پاس ہی ہیں اور سامع آپی نے سب سنبھال لیا ہے۔ ہم صبح آ جائیں گے۔ وہ بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی برہان کو بہت اپنی اپنی لگی۔ لالا سے مل آئی؟ موڈ ٹھیک ہے؟ وہ اس کے چہرے کی اداسی دیکھتا اسے اپنے حلقے میں لے گیا۔ پتہ نہیں، کچھ چپ چپ سے ہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، شانی بھائی بہت سمجھدار ہیں، ہینڈل کر لیں گے، فکر نہیں کرو۔ آپ ہمیں صبح چھوڑ جانا۔ پھر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نہال کو اپنی گود میں لیتے وہ برہان سے بولی۔ چھوڑ کیوں جاؤں؟ میں خود بھی ساتھ ہی آؤں گا۔ آخر اکلوتے سالے کی شادی ہے۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا روڈ پہ ڈال گیا۔ کل تو آپ کو کوئی اہم میٹنگ ہے نا؟ وہ دھیمے سے بولی۔ کینسل کر دوں گا۔ وہ کار ڈرائیو کرتا اس کا ایک ہاتھ تھامتے لبوں سے لگا گیا۔ وہ گردن ترچھی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب چل کیا رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ آنکھ ونک کرتا پوچھنے لگا۔ اب جب بھی ایسے پیار جتاتے ہیں تو کچھ پلوں بعد واپس پرائے ہوتے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ عرش پہ لے جا کر بہت برے طریقے سے فرش پہ پھینکتے ہیں۔ اب ڈر لگنے لگا ہے آپ سے مجھے، وہ صاف گوئی سے کہتی اسے یکدم سنجیدہ کر گئی۔ اس نے کب چاہا تھا کہ حیا اس سے ڈرنے لگے۔ برہان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ونڈ سکرین پہ دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ حیا بھی اب کی بار خاموش ہی رہی۔ وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا تو رانیہ روم میں کہیں نہیں تھی۔ یہ کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ڈریسنگ روم میں دیکھتا باتھ روم کا بھی کھلا دروازہ دیکھتا، ماتھے پر بل ڈالے بالکنی کی جانب آیا۔ وہ باہر ٹیرس میں ہی کھڑی تھی۔ گلاس ڈور کھول کے باہر جانا چاہا کہ دروازہ لاک تھا۔ دروازہ کھولو رانیہ، وہ غصہ ضبط کرتے بولا۔ اس کے لبوں کی جنبش پہ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ سر نفی میں ہلاتی وہ ڈری ہوئی وہاں کھڑی تھی۔ اس سے بحث کرنے کی بجائے وہ کیز لاتا دروازہ کھول گیا۔
وہ ڈر کے پیچھے ہٹی۔ نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، سچ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے سارا نے دی تھی ڈرنک، اور بکواس بند کرو۔ وہ غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد کسی بھی دلیل کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ صرف مجھے پانے کی خاطر تم اس حد تک چلی گئی کہ صحیح اور غلط کو بھی بھول گئی۔ تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہو، موقع پرست اور بے وفا۔ نفرت ہے مجھے تم جیسی لڑکیوں سے۔ وہ پہلے ہی اس رشتے کا ڈسا ہوا تھا۔ اس کی منکوہا اسے دھوکہ دے کے کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور آج تک وہ اس درد سے باہر نہیں آیا تھا۔ ایسے میں رانیہ کا اس کے یوں قریب آنا کیا، اس کا دیکھنا بھی شانی کو ناگوار گزرتا تھا۔ آپ مجھے ایسے کسی لڑکی سے مت ملائیں۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، سب مجھ سے ناراض ہیں، آپ کا غصہ بھی جائز ہے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی، میں بے قصور ہوں۔ میں سازش کا شکار ہوئی ہوں، پر مجھے یہ بھی پتا ہے آپ مجھ پہ یقین نہیں کریں گے، اور اب میں بھی آپ کو کوئی یقین نہیں دلاؤں گی۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، تم سے صفائی مانگی کس نے ہے رانیہ ملک؟ رانیہ ملک نہیں، رانیہ خان، رانیہ ذیشان خان۔ اب بیوی ہوں آپ کی، آپ مانیں یا نہ مانیں، بلکہ آپ اپنی منکوہا کے یاد میں بیٹھے رہیں ساری زندگی، جو کسی اور کے ساتھ بھاگ۔ رانیہ، شانی کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن بروقت وہ روک گیا۔ رانیہ نے حیرت سے اس کا ہاتھ دیکھا، اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ اگر دوبارہ اس بدذات کا نام لیا میرے سامنے تو اچھے سے بتاؤں گا تمہیں کہ بیوی کہنے میں اور بیوی بننے میں کتنا فرق ہے۔ اسے دونوں بازوؤں سے جھنجھوڑتے غصے سے جھٹکے سے چھوڑا کہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ اس کی کمر جا کے ریلنگ سے ٹکرائی، درد کی شدید لہر کمر میں اٹھی۔ وہ بیلنس کھوتے پیچھے ریلنگ پہ گھومتی گرنے لگی کہ شانی نے فوراً اسے کمر سے ہی اپنی جانب کھینچا، اور وہ نیچے گرنے کی بجائے اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اسے نہیں پتا تھا اتنی ہلکی سی پش پہ وہ اتنی بری طرح ان بیلنس ہو جائے گی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ بوکھلاتا فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ کمر میں بہت شدت سے ٹیس پڑی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں اسی لائق ہوں، وہ تلخی سے درد برداشت کرتے بولی۔ گو ٹو ہیل، وہ دان چباتے بولتا واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ اپنی کمر کو تھامے سسکی تھی۔ ڈریسنگ روم میں جاتے وہ اپنا ڈریس چینج کرتے اب مرر میں اپنی کمر کے اس نشان کو دیکھنے لگی جہاں اسے ریلنگ لگی تھی۔ اچھا خاصا بڑا نیل پڑ گیا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرا دی اور دراز میں سے ڈھونڈ کے ایک کریم نکالی اور اندازے سے اپنی کمر پہ لگانے لگی، لیکن اس کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ پھر سے سسک اٹھی اور کریم کا کیپ بند کرتے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکا۔ مجھے نہیں کرنی تھی یہ شادی، سب مجھ سے خفا ہو گئے۔ ماما، کوئی اور یقین کرتا نہ کرتا پرواہ نہیں تھی، آپ تو اپنی بیٹی پہ اعتبار کرتی نا۔ کاش آپ اپنی تربیت پہ یقین رکھتی کہ آپ کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ دروازہ دھاڑ سے کھلا اور شانی غصے سے اندر داخل ہوا، پھر اسے سامنے نیم برہنہ حالت میں دیکھتا وہیں ٹھٹک کے رک گیا۔ رانیہ کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی، اس کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ وہ اپنی نظروں کا رخ پھیرنے لگا تھا، اچانک اس کی نگاہ رانیہ کی کمر کے نیل پہ جا ٹھہری۔ سارے شرم و لحاظ بالائے طاق رکھے وہ اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ یہ نشان، وہ اس کی کمر کے نشان کو انگلی کی پور سے چھو گیا تو وہ کسمسا کے تھوڑا دور ہٹتی دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے کی جانب قدم لے گئی، جسے شانی نے روک لیا اور ڈریسنگ ٹیبل سے کریم اٹھاتا اس کے نشان پہ لگانے لگا۔ اس کی انگلیوں کی پوروں نے رانیہ کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑا دیا۔ اس کی سانسیں گہری ہوئیں۔ محبوب ایسے چھوئے تو دل میں گھنٹیاں بجتی ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتی اس کے لمس کو محسوس کرتی، اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ شیشے میں ہی اس کے ہر ایکٹ کو نوٹ کرتا وہ ایک دم اس کا رخ اپنی جانب موڑ گیا تو وہ اپنی آنکھیں وا کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جسے دیکھتے ایک پل کو شانی بھی ٹھٹک گیا۔ اس کے کندن جیسے سراپے پہ ایک نگاہ ڈالتے دھیرے سے اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے کے قریب چہرہ کیے 1 انچ کے فاصلے پہ رکا۔ رانیہ نے گہرا سانس بھرتے اپنے لب نیم وا کیے تو شانی تنفر سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ تم میری بیوی بن گئی ہو، زبردستی کی بیوی، لیکن میں اپنی قربت تم جیسی لڑکی پہ کبھی نچھاور نہیں کروں گا جس سے کسی کی عزت کا خیال تک نہیں۔ وہ کہتے ہی پیچھے ہٹا۔ پیاسے کو کنویں کے پاس لے جا کر وہ پیاسا ہی واپس لے آیا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے جا چکا تھا، جبکہ اس کی جو تذلیل کر چکا تھا اس کی نسوانیت کی، اس کے وجود کی۔ رانیہ کا جی چاہا وہ خود کو ختم ہی کر ڈالے۔ کیوں وہ خود کو اس شخص کے آگے بے مول کر گئی؟ کیوں؟ وہ تڑپتے آنسو بہا رہی تھی۔ نہال سو گیا۔ وہ جو کل چھٹی کا ارادہ رکھتا تھا ایکسٹرا کام کرنے، اسٹڈی روم میں لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اب تو اس کا سر درد سے پھٹنے کے قریب تھا کہ حیا کافی کا مگ لیے اس کے پاس آئی۔ تھینکس۔ اسے شدت سے اس وقت کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ جی سو گیا ہے، آپ بھی ریسٹ کر لیں، کافی رات ہو گئی ہے، وہ نارمل لہجے میں کہتی واپس پلٹی۔
کہ برہان نے اس کی کلائی تھام لی، لیپ ٹاپ ایک طرف کرتا اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کا چہرہ تکنے لگا۔ کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ اس کے گرد حصار باندھے اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو کیا میرے ساتھ خوش نہیں؟ اس کے اگلے سوال پہ حیا نے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا، جبکہ دل زوروں سے دھڑکنے لگا، جسے برہان نے بخوبی محسوس کیا۔ ایسا تو کچھ نہیں، آپ کیوں یہ سب پوچھ رہے ہیں؟ وہ نظریں چرا گئی۔ حیا، میں مانتا ہوں ہماری شادی جن حالات میں ہوئی ان میں نہ تو تم مینٹلی طور پہ تیار تھی اور نہ ہی میں، لیکن پھر بھی والدین کی خوشی کی خاطر ہم نے یہ سب کیا۔ بھلے ہی ہماری ارینج میرج ہے، پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ میرج میرے لیے جنونی ہو گئی۔ تم اور نہال میری زندگی ہو، میرا کل اثاثہ۔ میں تم دونوں کے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی تم دونوں کے بنا کچھ ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ محبت سے اپنے لبوں سے لگاتے جذب کے عالم میں بولے جا رہا تھا اور وہ اسے بنا پلک جھپکے دیکھے جا رہی تھی۔ لیکن اس 1 سال میں نے تمہیں ہنستے بھی دیکھا، مسکراتے بھی دیکھا، پیار بھی کیا، غصہ بھی کر جاتا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، لیکن تمہاری آنکھوں میں وہ چمک نہیں جو مجھے دیکھنی ہے۔ کچھ تو کمی ہے، مجھے جاننا ہے حیا۔ آخر ہمارے بیچ اتنا تعلق تو ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دل کی ہر بات کہہ سکیں۔ وہ اب اسے سننا چاہتا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سانس کھینچ کے رونے لگی۔ پلیز حیا، ڈونٹ کرائی، مجھے تمہاری آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ یہاں اس دل پہ گرتے ہیں۔ وہ دل کے مقام پہ انگلی رکھ کے شدت سے بولا۔ ہم خوش ہیں آپ کے ساتھ شاہ جی۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، وہ اب بھی اس پہ نہیں کھل رہی تھی۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وہ اب دوسرے لفظوں میں پوچھ رہا تھا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ حیا اپنا دل کھول کے اس کے آگے رکھ دے۔ رانیہ بستر پر آئیں۔ وہ جو کمرے میں آتے نیم اندھیرا محسوس کرتی صوفے پر جا کر لیٹنے لگی کہ اپنے عقب سے شانی کی آواز سنتے وہ چونکی۔ میں یہیں کمفرٹیبل ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی۔ ڈریسنگ روم میں اس کا عمل وہ بھولی نہیں تھی۔ میں اپنی بات دہرانے کا قائل نہیں اور یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو، چپ چاپ آ کے یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ سختی سے بولا۔ آپ کے پاس آ کر سونے سے بہتر ہے میں کسی کھائی میں کود کے جان دے دوں۔ وہ بھی ترکی بترکی جواب دیتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کھائی میں گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی بالکنی سے نیچے دھکا دے کر گراتا ہوں، شاید دماغی توازن درست ہو جائے۔ وہ غصے سے اٹھتا اس کی جانب بڑھتا، اسے اپنی باہوں میں بھرتا بالکنی کی طرف بڑھا۔ رانیہ بری طرح بوکھلا گئی اور وہ جو اسے بازوؤں میں اٹھائے ہوئے ریلنگ سے باہر گرانے لگا۔ رانیہ چیخ مارتے اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے، اس کے سینے میں جا سمائی۔ نہیں، پلیز ڈونٹ ڈو دس، مجھے میری سچائی ثابت کرنی ہے، مجھے ابھی جینا ہے۔ وہ دھیرے سے منمناتی ہوئی اس کے کان میں بولی۔ اس کے بولنے سے اس کے لب شانی کے کانوں کے ساتھ مس ہو رہے تھے۔ وہیں شانی کے دل کی دھڑکن بڑھی۔ اپنی 29 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ کسی نسوانی وجود کی گہرائیوں سے روشناس ہوا۔ اس کے اندر کے جذبات نے ایک دم ہی طغیانی مچائی۔ وہ اسی لیے کمرے میں آتا بستر پر لٹا گیا۔ جو کچھ ہوا اس میں کون شامل تھا یہ میں پتہ لگوا لوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر مجھے ذرا بھی آئیڈیا ہوا کہ اس سازش کا تم بھی حصہ تھیں تو تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا، اور میری دی سزا تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ کیا ہوگی۔ وہ اس کا سر تکیے پہ رکھتا پیچھے ہٹنے لگا کہ ایک دم سے رانیہ نے اسے کالر سے پکڑ کے واپس کھینچا۔ اور اگر میں بے قصور ثابت ہو گئی تو تب کیا کریں گے؟ وہ زخمی نظروں سے سوال کر رہی تھی۔ شانی نے دانت پہ دانت جمائے اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹائے اور بنا جواب دیے صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ مطلب وہ خود صوفے پہ سو رہا تھا، اس سے دوری بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ رانیہ نے رخ پھیرتے کروٹ بدلی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے پھر سے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، پر آنسو خود بخود آ رہے تھے، جن کے بنا ہم رہ نہیں سکتے، کہنا بھی چاہیں کہہ نہیں سکتے۔ مشکل سفر ہے، سب ہے مسافر، منزل کا راستہ کوئی نہ جانے، لپٹی ہے جو ہر پاؤں سے، یہ کیسی زنجیر ہے۔ کوئی خواہش جو ہے وہ بتاؤ، جو آج تک ادھوری رہ گئی ہو۔ وہ اسے بولنے پہ اکسا رہا تھا۔ اب کی بار وہ مسکرائی اور اسے دیکھتے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ آپ پوری کریں گے ہماری خواہش؟ وہ حیران ہوتے پوچھنے لگی۔ ہاں، کیا یقین نہیں مجھ پہ؟ یقین تو ہے، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ وہ وقت گزر گیا شاہ جی، اب تو پڑھنے کی عمر ہی نہیں رہی۔ وہ انجانے میں ہی اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر گئی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پڑھنا چاہتی ہو؟ برہان کے اچانک پوچھے گئے سوال پر حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرنے لگی۔ ہاں، کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ وہ اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتے اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے کہنے لگا۔ ہم ایک بچے کی ماں بن گئے ہیں۔ شاہ جی اب کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ وہ جیسے اپنے ہی بات کا مذاق اڑا رہی تھی۔
ڈاکٹر بننا چاہتی ہو؟ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان گیا؟ حیا نہیں جانتی تھی۔ حیا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسمائل دی۔ تو وعدہ رہا، تم سے مسز شاہ آج سے ٹھیک 5 سال بعد آپ ڈاکٹر حیا برہان شاہ کہلوائیں گی۔ وہ اسے باہوں میں بھرے کمرے کی جانب بڑھا۔ برہان اسے وہ خواب دکھا رہا تھا جو وہ شادی سے پہلے اپنی ماں کے گھر دفن کر آئی تھی، لیکن اب ان کو برہان شاہ دوبارہ زندہ کرنے جا رہا تھا، ان میں نئی روح پھونکنے والا تھا۔ ہاں، وہ چاہتا تھا کہ حیا خوش رہے اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی چمک ابھرے جو اسے دیکھ کر برہان شاہ کی آنکھوں میں ابھرتی تھی، اور اگر اس کے لیے اسے حیا کی خواہش بھی پوری کرنی پڑتی تو وہ ہر صورت کر کے ہی دم لیتا۔ ارے رانیہ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آ جاؤ، ناشتہ کریں ہم سب مل کر۔ عذرا بیگم نے رانیہ کو سیڑھیوں پہ کھڑے دیکھا تو اسے پکارا، جبکہ ذیشان آلریڈی ڈائننگ ٹیبل پر تھا۔ وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر اس کی خالہ اور ان کی بیٹی بھی موجود تھے۔ باقی مہمان تقریباً جا چکے تھے اور رات کو ولیمے کے فنکشن پہ سب نے سیدھا ہال میں ہی آنا تھا۔ السلام علیکم۔ عذرا بیگم کے بلانے پر ان کے پاس آتے سب کو مشترکہ سلام کرتے ہوئے ذیشان کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ذیشان نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ارے بھابھی، آپ تو بالکل بھی تیار نہیں ہوئی، لگ ہی نہیں رہا کہ آپ پہلے دن کی دلہن ہیں۔ کیوں امی؟ ندا نے کہتے ہوئے ماں سے تصدیق چاہی۔ ہاں بہو، تھوڑا سا بناؤ سنگھار کرو، پتہ چلے خاندان کی بہو آئی ہے۔ ارے ہماری تو پہچان ہی یہ چوڑا ہے، چوڑا، وہ کہتے ہوئے اپنی کلائیوں میں بھرے سونے کے کڑوں اور چوڑیوں کو لہرا کے بتاتے ہوئے فخر سے بولی۔ ارے آپا، آج کل کے بچے کہاں یہ چیزیں پہنتے ہیں؟ پھر بھی رانیہ بیٹا، تھوڑا سا تیار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، ابھی ناشتہ کرو۔ عذرا بیگم نے بہت ہی سلیقے سے بات کو رفع دفع کیا۔ ارے وہ کیا کہتے ہیں، دلہن کے گھر سے جو ناشتہ آتا ہے، کیوں بھائی وہ تمہارے گھر سے کسی نے ناشتہ نہیں بھیجا؟ اب کے بعد شان کے ہاتھ ناشتہ کرتے ہوئے تھمے اور رانیہ کی پلکیں جھکی اور خود بھی حیران تھی کہ اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ بھلے ہی وہ خفا تھے، لیکن آنا تو چاہیے تھا نا، میں نے منع کیا تھا۔ اچانک سے ذیشان اپنے ہاتھ نیپکن سے صاف کرتے ہوئے اٹھا، خالہ کی جانب دیکھتے بولا، مجھے یہ رسمیں نہیں پسند، اس لیے میں نے ان کو منع کر دیا تھا۔ ارے بھائی، یہ رسمیں 2 خاندانوں کی شان ہوتی ہیں، کیوں منع کیا تم نے شانی میاں؟ ناشتہ ہی کرنا ہے نا، آپ کر رہی ہیں، بہت اچھا ناشتہ ہے یہ، باقی اس طرح کسی کو تکلیف دینا مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے منع کر دیا۔ ایکسکیوز می، وہ اپنی بات کہتے اٹھ گیا، جبکہ خالہ عبدہ کے چہرے پر بیزاری سی چھلکی۔ ولیمے کا فنکشن اپنے عروج پر تھا، لیکن نہ ہی رانیہ کے چہرے پر کوئی خوبصورت مسکان تھی اور نہ ہی ذیشان کے چہرے پر۔ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے، لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سنگ خوش نہیں۔ حیا کو وہ کپل تو لگ رہا تھا، لیکن وہ یوں چپ چپ اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ ارے کیسی ہو؟ آخر مارکا سر کر ہی لیا، پروفیسر کو تم نے اپنے جال میں پھنسا ہی لیا، اس کی دوست سارا نے اسٹیج پہ آتے طنز کے تیر چلائے۔ رانیہ نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ شانی کچھ دیر پہلے ہی اسٹیج سے اتر کر نیچے گیا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا اسٹیج پہ آئی۔ تمہیں کس نے انوائٹ کیا ہے؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ میری زندگی میں زہر کھول کر تمہیں سکون نہیں آیا جو تم پھر سے آ گئی ہو؟ رانیہ نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی پریشان تھی کیونکہ اس کے گھر سے کوئی بھی نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی رشتہ دار آیا تھا، نہ ہی اس کی والدہ۔ وہ اتنے ناراض تھے اس سے کہ انہوں نے آج اس کے ولیمے پہ بھی آنا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور اب اوپر سے یہ سارا پھر سے آن دھمکی تھی۔ بیسٹ فرینڈ ہو، آخر کیسے چھوڑ دیتی تمہارا ولیمہ؟ ویسے اس رات تمہارے اور پروفیسر کے بیچ کچھ ہوا تو نہیں تھا نا، جو ماں باپ نے اتنی جلدی تمہیں بیاہ دیا؟ پتہ چلے 9 ماہ سے پہلے ہی ماں بن گئی۔ اپنی کہتے وہ زور سے کہا لگاتے ہنسی، جبکہ اسٹیج کے اوپر آتے شانی نے اس کی بات منوان سنی تھی۔ تم نے اور فیصل نے مل کے جو یہ کھیل رچایا ہے نا، اس کے لیے اب تم دونوں کی پکڑ ہوگی۔ پولیس کو سارے ثبوت مل چکے ہیں، وہاں کی CCTV کیمرہ میں سب کچھ ریکارڈ ہوا ہے۔ اب یہاں سے سیدھا جیل جانے کی تیاری پکڑو اور وہاں بیٹھ کے سوچنا پروفیسر ذیشان کے بچے کب ہوں گے، سنگل ہوں گے یا ٹوئنز، پورا آرٹیکل لکھنا بیٹھ کے۔ اتنا تفصیلی جواب سنتے سارا کے تو ہوش ٹھکانے لگے۔ تبھی لیڈیز پولیس اندر داخل ہوئی۔ جائیں، آپ کے سسرال آپ کو لینے آئے ہیں، شانی نے پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آؤٹ، سارا نے دانت چباتے کہا۔ تو شانی نے اتنے ہی غصے سے دھاڑا کہ سب کی نگاہیں اس پر آن ٹھہری۔ سادہ لباس میں لیڈیز پولیس سارا کو اریسٹ کرتے لے جا چکی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ لالا سب ٹھیک ہے نا؟ حیا پریشان ہوتی اسٹیج پہ آئی۔ ہاں گڑیا، ابھی ہی تو سب ٹھیک ہوا ہے اور اب انشاءاللہ سب ٹھیک ہی رہے گا۔
وہ ایک گہری نگاہ رانیہ پہ ڈالتا اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ ابھی فیصل کو بھی اریسٹ کروانا تھا، جو نہ جانے کہاں چھپ کے بیٹھا تھا۔ اپنی والدہ اور اپنے باقی رشتہ داروں کو اچانک اندر آتا دیکھ وہ روتے میں ہنسی تھی۔ کیسی ہو میری بچی؟ قدسیہ بیگم نے بیٹی کو گلے سے لگاتے پوچھا۔ آپ آ گئیں؟ آپ کو دیکھ کے سکون آ گیا۔ وہ ماں کے گلے سے لگی پیچھے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ امی میں بے قصور ہوں، میں بس میری بچی کوئی صفائی نہیں، ہم ہی بد نصیب تھے جو سمجھ نہ سکے۔ ذیشان بیٹے نے سب بتا دیا ہے ہمیں۔ ان کی بات سنتے وہ دور کھڑے ذیشان کو دیکھنے لگی، جو اپنی باروب پرسنالٹی کی وجہ سے پوری محفل میں چھایا ہوا تھا۔ ہانیہ ڈریسنگ روم میں اپنا دلہن کا لباس بدلتی اب باہر آئی تھی تو اسی لمحے شانی روم میں داخل ہوا۔ اسے دلہن کے لباس چینج کیے دیکھ اس نے لب بھینچے اور سر نفی میں جھٹکا۔ اپنی ریسٹ واچ اتارتے بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ رانیہ پھر صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ شانی کو تو اس کی یہ ادا سخت تپا رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی رانیہ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت اور جنون دیکھا تھا، اور اب تو وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتا وہ اسے گہری استحقاق بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے موبائل پہ چلتے رانیہ کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ طاری ہوئی۔ اچھا، ایسے دیکھنے کا مقصد؟ چپ چاپ اپنا کام کریں، گھورے جا رہے ہیں ایویں فضول میں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ رانیہ یہاں آؤ، وہ اسے پکارتا اس کے دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش بھر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ موبائل ایک طرف رکھتے صوفے پر لیٹتے رخ پھیر کے وہ اٹھا اس کے قریب آیا۔ شانی کے پرفیوم کی خوشبو کو اس نے اپنے بہت قریب محسوس کیا تو دل کی دھڑکن رک سی گئی، پر وہ اس کے قریب سے گزر گیا۔ باتھ روم چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ وہ چونکی۔ کتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان میں، بندہ تھوڑا منا ہی لیتا ہے۔ وہ افسردہ ہوئی اور آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ بے وفا آنسو ٹوٹ کے کشن میں جذب ہوئے۔ کافی دیر گزر گئی۔ وہ جب باہر نکلا تو رانیہ نیند کی وادیوں میں کھو رہی تھی۔ وہ شاور لیتا وائٹ شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر میں باہر آتا اپنے گیلے بالوں کو سنوارنے لگا، جبکہ نگاہیں رانیہ کی پتلی کمر میں الجھ گئیں۔ بے اختیار دل نے اپنے شوہر ہونے کا اندیا دیا اور وہ دل کی سنتا اس کی جانب بڑھا۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کمر کو چھوا تو وہ ذرا سا کسمس آئی۔ شاید ابھی بھی اسے کمر کا درد ہو رہا تھا۔ میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ وہ درد سے کراہی تو ایک دم شانی کو ہوش آیا، ورنہ جس طرح وہ ہوش و حواس کھو گیا تھا کوئی بعید نہیں تھا وہ اپنی جنونی کیفیت میں رانیہ کو تکلیف پہنچا دیتا۔ اپنے جذبات پہ قابو پاتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیچھے ہٹا، جبکہ وہ گہرے سانس لیتی سراسیم کی حالت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ اس کے دائیں طرف آ کے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا موبائل اٹھا کے اپنے امڑتے جذبات کو لگام ڈالنے کی کوشش کرتے خود کو مصروف کر رہا تھا۔ رانیہ نے اس کی جانب کروٹ لیتے اسے نیم اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ آپ ایک دن میں کیسے بدل گئے؟ کل تک تو آپ مجھے اپنی قربت کے لیے زندگی بھر تڑپانے والے تھے۔ اگر برا لگا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گا قریب۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے بولا، جبکہ ہاتھ ابھی بھی موبائل پہ ہی چل رہے تھے۔ رانیہ نے گہرا سانس بھرا۔ بے قصور ثابت ہو گئی ہوں نا، لیکن آپ نے ایک چھوٹا سا سوری کہہ کے سب کچھ سیٹ نہیں کرنا، آپ کی ناک نہ گر جائے۔ وہ خفگی سے کہتی اب پھر سے کروٹ بدل گئی۔ شانی نے موبائل ایک طرف رکھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے بہت احتیاط سے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی پشت شانی کے سینے سے جا لگی۔ تم چاہتی ہو میں تم سے سوری بولوں؟ وہ اس کے کان کے نزدیک ہوتا دھیرے سے سرگوشی کر گیا۔ رانیہ کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ اس کی بیک گردن پہ اپنے لمس کی بوچھاٹ کرتا اس کی سانسوں کو بھاری کر گیا۔ وہ اس کا محبوب تھا، اس کا من محرم، اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ کیسے اسے جھٹکتی؟ دھیرے سے اس کا رخ سیدھا کرتا وہ اس پہ سایہ فکن ہوا اور اگلے ہی پل رانیہ نے گھبرائے ہوئے انداز میں اسے دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامے اس پر جھکا۔ دونوں ہی کی سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگی۔ یہ میرا سوری تھا، وہ ذرا سا پیچھے ہوتا بھاری آواز میں بولا۔ ایکسیپٹ کر رہی ہو یا؟ رانیہ نے دھڑکتے دل سے نفی میں سر ہلایا تو اس کی جانب نگاہ کیے وہ ایک بار پھر سے اس پہ جھکا۔
اور اس کے ہوش و حواس گم کرنے لگا۔ اب وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ وہ گہرے سانس بھرتے پھر سے نفی میں سر ہلا گئی۔ اب گلہ نہ کرنا کہ شان آپ نے درد دیا۔ وہ اب اس کی روح میں شامل ہوتا اس کو اور خود کو ایک کر گیا۔ 5 سال بعد حیا کے نام کا اعلان ہوا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے سب اپنے اس وقت یہاں موجود تھے۔ اس نے اسٹیج پہ قدم رکھا تو سفید کوٹ اس کے وقار کی گواہی دے رہا تھا۔ پرنسپل نے مسکرا کر ڈگری تھمائی۔ ڈاکٹر حیا برہان شاہ، ہمیں آپ پر فخر ہے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ڈگری تھامے ایک نظر پیچھے دیکھتی مسکرائی، جہاں اس کا شوہر اور 6 سالہ بیٹا نہال شاہ کھڑے تھے۔ فخر، محبت اور عقیدت کی تصویر بنے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ آج پہلی بار برہان شاہ نے اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص چمک دیکھی۔ حیا نے ڈگری تھامی اور اسٹیج کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ مائک تھام کے لمحے بھر کو خاموش رہی، اور جب بولی تو آواز بھیگنے لگی۔ الحمدللہ، آج ہم ڈاکٹر بن گئے۔ اگر آج ہم ڈاکٹر ہیں تو اس کی وجہ ہمارے شوہر ہیں۔ نگاہوں نے پھر سے سامنے کھڑے اس شخص کو تلاشا جو اسے فوراً دکھائی دیا۔ ہمارے ڈاکٹر بننے کا خواب انہوں نے دیکھا، ہمیں ہر لمحے حوصلہ دیا اور ہر موڑ پہ تھاما۔ یہ کامیابی ہماری نہیں، ان کی ہے۔ حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ فخر سے چلتی اپنے شوہر کے پاس آئی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ برہان نے اس کی نم آنکھوں کے دھیرے سے پہنچا۔ کانگریچولیشنز مائی لو۔ اس کا اپنا لہجہ بھی نم تھا۔ اتنے میں شانی اور رانیہ اپنی 2 سالہ بیٹی حور کے ہمراہ ان کے پاس چلے آئے اور مبارکباد دینے لگے۔ وہ آج خوش تھی، بہت زیادہ خوش۔ ڈاکٹر حیا برہان شاہ، اپنے شاہ کی شہزادی۔ والسلام۔